اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التغابن ہے۔ تغابن غبن سے، غبن کہتے ہیں نقصان کو، اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم تغابن، اس لیے کہ اس دن ہار جیت ہوگی، کچھ لوگ نقصان میں پڑیں گے اور کچھ لوگ فائدے میں جائیں گے۔ جن کے پاس ایمان اور نیکی ہوگی وہ فائدے میں رہیں گے، اور جن کے پاس ایمان اور نیکی نہیں ہوگی وہ نقصان میں پڑیں گے، اس لیے قیامت کا نام یوم التغابن ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کچھ آیتیں مکی بھی ہیں، یعنی کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، سو یہ مکی اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے۔ پہلے سورہ منافقون گزری ہے۔ منافق سے مراد وہاں منافق اعتقادی تھے، یعنی جو دل سے کافر تھے لیکن بظاہر وہ نماز روزہ کلمہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ ایسے منافق کافروں کی بدترین صورت ہیں، لیکن کچھ منافق عملی بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان تو ٹھیک ہے لیکن کام وہ منافقوں جیسے کرتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اس طرح کے کام یہ مومن کے کام نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی مومن ہوتا ہے اگر اس کا ایمان درست ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو پچھلی صورت میں اعتقادی منافقوں کا ذکر تھا جو حضور کے زمانے میں تھے، ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو اعتقادی منافق ہیں وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ حضور کے پاس جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان پہ خرچ نہیں کرو۔ تو فرمایا خرچ نہ کرنا یہ بھی ان کی ایک بے وقوفی ہے، کیونکہ مال کوئی ان کا تو نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا تھا کہ تم خیال رکھنا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ ایسا کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، کیونکہ جب موت آئے اس وقت آدمی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں خوب صدقہ خیرات کروں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، لیکن پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو چانس نہیں دیں گے، اس لیے اس وقت سے پہلے یعنی وہ نیک کام کر لے۔ تو اس صورت میں بھی پہلی صورت کے مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ مال اور اولاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ امتحان کی چیزیں ہیں، لہٰذا خیال رکھنا کہیں تم ان کے ملنے پہ ناکام نہ ہو جاؤ۔ یہ بھی کہا کہ یہ ان میں سے بعض اولاد اور بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، بعض، سب نہیں، یعنی جو تمہیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں
برائی کی طرف لے جاتے ہیں تو ان سے خاص طور پر خیال رکھو اور کہیں ان کے جھانسے میں نہ آ جانا۔ تو اس طریقے سے اس صورت میں یعنی بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی جو کچھ چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، یعنی جو مخلوق آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور جو زمین میں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تسبیح کا معنی ہے تنزیہ، یعنی وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ اس کا نام ہوتا ہے تسبیح، اور اسی کو تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ صورت مسبحات میں سے آخری صورت ہے، یعنی وہ صورتیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ آخری صورت ہے۔ اس سے پہلے باقی صورتیں گزر چکی ہیں جو یا سبحہ سے شروع تھیں یا یسبح سے شروع تھیں، یا سبحان الذی اسریٰ۔ تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق یعنی فرشتے آسمانوں میں اور زمین میں فرشتے بھی ہیں، جنات، انسان، چرند پرند اور ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کچھ ایسی تسبیح ہیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، تو جس مخلوق کو خدا نے زبان دی ہے وہ زبان سے تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جن کو زبان نہیں دی، جیسے پتھر ہیں، مٹی ہے، درخت ہیں، تو ان کی تسبیح حالی ہے۔ حالی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود، ان کا حال، ان کی ڈیوٹی بتا رہی ہے کہ وہ کسی کی فرما بردار ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے بادشاہی، یعنی سچ مچ بادشاہ، کنگ اللہ ہے۔ باقی دنیا میں جو کنگ بنتے ہیں وہ اسی کے دینے سے بنتے ہیں، کچھ وقت کے لیے بنتے ہیں، اور ان کی کنگڈم بھی عارضی سی ہوتی ہے، لیکن سچ مچ بادشاہ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے وہ صرف اللہ ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہ الملک یعنی حکومت اسی کی ہے۔ سورہ آل عمران میں تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ اصل حکومت تیری ہے، تو جس کو چاہتا ہے کچھ وقت کے لیے حکومت دے دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اس سے چھین بھی لیتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت کے مقام پہ بٹھاتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو ذلت کے مقام پہ بھی لے آتا ہے۔ تو دراصل حکومت اللہ کی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن دنیا میں حکومت کے دعوے دار بہرحال ہیں، آخرت میں کوئی دعوے دار بھی نہیں ہوگا، کوئی دعویٰ بھی نہیں کرے گا کہ فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ پھر کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی حکومت ہے جو زبردست ہے اور غالب ہے سب طاقتوں پر۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور سچ مچ تعریف بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تو سچی جھوٹی تعریفیں لوگ کرتے ہیں، کسی کی صحیح کسی کی غلط، لیکن سچ مچ تعریف اللہ کی ہے، وہ تعریف کے قابل ہے۔ کوئی اللہ کی تعریف کرے تو بھی، کوئی مخلوق کی تعریف کرے تب بھی وہ اللہ ہی کو جاتی ہے، اس لیے کہ مخلوق کو کمال بھی اللہ نے دیا ہے، مخلوق کو کمال بھی اللہ نے دیا ہے، تو لہٰذا یہ تعریف بالآخر اللہ ہی کے لیے جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب جو چاہے کرے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَكُمْ، جس نے تم کو پیدا کیا ہے انسانوں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، سو بعض تم میں کافر ہیں اور بعض تم میں مومن ہیں، یعنی سب کو اللہ نے پیدا کیا، پھر آگے چل کر بعض کافر ہیں۔ تو کافر کا ایک معنی ہوتا ہے منکر، نہ ماننے والے، اور ایک کافر کا معنی ہے ناشکرہ،
تو ظاہر بات ہے جو نہیں مانتے وہ بھی ناشکر ہیں. تو کچھ یعنی اللہ کے شکر گزار ہیں، کچھ ناشکر ہیں، کچھ اللہ کے منکر ہیں اور کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں. تو یہاں پہلے کافروں کا ذکر کیا پھر مومنوں کا، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ کافر زیادہ رہے ہیں، مومن کم رہے ہیں. آج بھی دنیا میں کافروں کی تعداد مومنوں کی نسبت سے زیادہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، چاہے مومن ہوں چاہے کافر ہوں، اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کے اعمال کا بدلہ چکائے گا. یہ نہیں کہ دیکھ کے چھوڑ دیا، تو اللہ دیکھتا ہے، یعنی سب کو نیک بد کا بدلہ دے گا. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. مطلب ہے کہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، کھلونا نہیں بنایا. جیسے بچے کھلونا بنا کر اس کو توڑ کے چلے جاتے ہیں کھیل کر. زمین آسمان اور یہ پورا کارخانہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ حق کے ساتھ، طے شدہ امر کے ساتھ اس کو بنایا ہے. تو اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، اس کا رزلٹ بھی نکلے گا. وَصَوَّرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہیں صورتیں دی ہیں. اب صورتیں تو اللہ نے ہر چیز کو دی ہیں، لیکن انسان کی صورت کا خاص طور پہ خدا نے ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور جمال والی صورت انسان کی ہے سب سے زیادہ. اس لیے اللہ تعالیٰ جا بجا اس کا ذکر کرتے ہیں. صورکم، تمہیں صورتیں دی، فاحسن صورکم، پر کتنی اچھی تم کو صورتیں دی. یعنی تمہاری صورتیں اور مخلوق کی نسبت سے سب سے زیادہ اچھی ہیں. تو اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں چمک زیادہ ہے، یہ بات نہیں. یا تو سیاہ رنگ کے بھی ہیں، بھدے رنگ کے بھی ہیں. تو اچھی کا مطلب یہ کہ تمہاری صورتوں میں ایسی خدا نے کشش رکھی ہے جو کسی دوسری چیز کے اندر وہ کشش نہیں ہے. ایسی پسندیدگی رکھی ہے کہ آدمی کو دیکھ کر اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں. یار اس کو تو میں نے بار بار دیکھا، چلو رہنے دو. نہ خود کو دیکھنے سے تھکتا ہے، ہر جگہ آئینے لگے ہوئے بار بار دیکھتا ہے صبح سے شام تک. نہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے تھکتا ہے. تو یہ کشش ہے انسان کے چہرے میں جو باقی کسی چیز میں نہیں. اور چیزوں کو آپ 2-4 دفعہ دیکھیں آپ کہیں گے تو دیکھی ہوئی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یعنی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم کو سب سے اچھی شکل و صورت عطا کی اور اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جانا بھی ہے. تو مطلب ہے کہ وہ ان نعمتوں کا حساب تم سے لے گا، تم نے کتنا شکر ادا کیا. یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. یعنی جو مخلوق خدا نے بنائی ہے اس سے بے خبر نہیں. ہر چیز کی اللہ خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، چاہے وہ ایک ذرہ کیوں نہ ہو. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو دل میں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو. تو اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، سب چیزوں کا پتہ. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینے والوں کو، یعنی سینے کے اندر راز جو ہوتا ہے اللہ کے لیے وہ راز نہیں ہے. آدمی دل میں جو بات چھپائے راز کی، ٹھیک ہے وہ ہے، لوگوں سے چھپا سکتا ہے، پر اللہ تو دل کے راز کو بھی جانتا ہے. یہ توحید کے بارے میں بیان تھا، اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات. جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر کامل یقین نہ ہو انسان کی فکر پاک نہیں ہوتی، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا.
اور جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر کامل یقین لایا جائے، کامل یقین لایا جائے۔ تو یہ صفات کا، ذات اور صفات کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے۔ رسالت یعنی اللہ نے جو انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ان کا ذکر ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، کفروا من قبل، جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا، یعنی تم سے پہلے کفر اختیار کیا تھا پہلی قومیں، نوح علیہ السلام سے لے کر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم، یہ ساری قومیں۔ تو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، کفروا من قبل، جنہوں نے پہلے کفر کیا، تم سے پہلے آئے اور کفر کیا؟ تو پھر کیا نتیجہ نکلا ان کے کفر کا؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا وبال اپنے معاملے کا، یعنی اپنے کفر کے معاملے کا وبال چکھ لیا۔ کیا ہوا؟ قوم نوح کو اللہ نے طوفان میں ڈبو دیا، قوم عاد پہ تیز اور تند ہوائیں چلا کر نیست و نابود کر دیا، قوم سمود پہ زلزلہ لایا اور اوپر سے چیخ ہوئی اور سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ تو یعنی وہ ساری قومیں تم سے جو پہلے آئیں اور انہوں نے کفر اختیار کیا، تو کفر کا جو وبال تھا وہ انہوں نے چکھ لیا، جو عذاب تھا وہ چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْعَلِيمٌ، اور آگے ان کے لیے پھر عذاب علیم بھی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جو سزا تھی بس مل گئی، بلکہ آگے جہنم کی عذاب بھی ان کے لیے یعنی تیار ہے۔ تو یہ کفر کا نتیجہ تم سے پہلی قوموں نے حاصل کر لیا، یعنی یہ تم جانتے ہو۔ عرب کے لوگ بعض قوموں کو جانتے تھے کہ اس طرح تباہ برباد ہوئی۔ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس ان کے رسول آیا کرتے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، اپنی نبی ہونے کی نشانیاں اور دلائل لے کر آتے تھے۔ لیکن ان قوموں نے کیا کہا؟ فقالوا، ان قوموں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا یہ آدمی ہمیں رستہ بتائے گا؟ یعنی یہ نوح یہ تو آدمی ہے، بشر ہے، یہ ہود بشر ہے، یہ صالح بشر ہے، شعیب بشر ہے، لوط بشر ہے، تو کیا یہ بشر، یہ انسان ہمیں رستہ دکھائیں گے؟ ان میں انہیں کیا کمال ہے؟ اگر خدا نے ہمیں رستہ بتانے کے لیے کوئی انتظام کرنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتے، وہ آ کر ہمیں بتاتے کہ یہ خدا کا رستہ ہے۔ تو یہ کل ہم میں پیدا ہوا، چھوٹا بڑا ہوا جی، اور ہماری طرح اس کے خاندان ہے، کنبہ ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کھاتا پیتا ہے جی، تو کیا یہ ہمیں رستہ دکھائے گا؟ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے میاں، رسول انسان نہیں ہو سکتا، کوئی بشر انسان رسول نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے ان کا انکار کیا۔ وَتَوَلَّوْا، اور ان کی تعلیم سے منہ پھیر دیا، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی ان سے غنا کر لی، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، میں اپنی زمین کو اور لوگوں سے آباد کر لوں گا، تمہیں زمین پہ رکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے رسولوں سے لاپرواہی کی، اور اس لیے کہ یہ انسان ہے،
بھئی انسان نہ ہو تو کون ہو؟ انسان کی رہنمائی انسان ہی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ فرشتہ کیا رہنمائی کرے گا جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ اس کو بیماری ہوتی ہے، نہ کچھ، تو وہ کیا رہنمائی کرے گا؟ تو انسان کے لیے انسان ہی رہنما بن سکتا ہے کہ جو ساری چیزیں باقی لوگوں کو لگتی ہیں وہ اس کو بھی لگیں، تو وہ عمل کر کے بتائے کہ دیکھو یہ مصیبتیں مجھ پہ بھی آتی ہیں، دکھ مجھ پہ بھی آتا ہے۔ تو ایک اچھا نمونہ انسان بن سکتا ہے، فرشتہ ہدایت کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ پھر دوسری بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورہ انعام میں کہ اگر فرشتہ آتا بھی تو انسانی شکل میں آتا، اس لیے کہ فرشتے تو نور ہیں، ان کی اپنی شکل ایسی نہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں، آواز تو سن سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، تو لازماً انسانی شکل میں آتا، انسانی شکل میں آتا تو ان کا پھر وہی اعتراض ہوتا کہ یہ تو انسان ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ رہنما بن ہی نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو بنا کر بھیج بھی دیتے تو اس کو دیکھنے کی سکت ان میں نہیں تھی، فرشتے کو دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعریفوں والا ہے، کوئی تعریف نہ کرے تو بھی تعریفوں والا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے نبیوں سے لاپرواہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو رسولوں کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم اصل میں کہتے ہیں خیال کو عام طور پہ، لیکن کبھی کبھی یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے زعم، اور کبھی کبھی کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زعم کا معنی کہا، تو یہاں مطلب یہ کہ کافروں نے اس بات کا یقین کر لیا ہے ان لن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ اب یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ خیال کر لیا ہے یا یہ انہوں نے یقین کر لیا ہے ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز بھی اٹھائے نہیں جائیں گے قیامت کے دن۔ قل، آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، ضرور لتبعثن، ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، قبروں سے زندہ کر کیے جاؤ گے، اور صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور بالضرور تم کو خبر دی جائے گی اس چیز کی جو تم نے دنیا میں عمل کیے تھے، تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، باقی یہ معاملہ کہ اتنے انسانوں کے اتنے اعمال کا حساب کہاں ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت آسان ہے، خود اللہ کا علم کافی ہے۔ پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے اعمال لکھواتے بھی جا رہے ہیں۔ پھر انسان جس زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے یہ اس کے اعمال کو اپنے اندر نوٹ بھی کر رہی ہے، زمین بھی یہ بھی گواہی دے گی کہ میری پیٹھ پر اس نے یہ اچھا یہ برا کام کیا۔ اس کے علاوہ خود انسان کا جسم یہ بھی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے، ٹائپ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سے شہادت لیں گے، یہ بھی بولیں گے کہ ہم سے یہ کام لیا، تو بڑی شہادتیں گزریں گی، تو کوئی عمل انسان کا چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ذات پر بھی، صفات پر بھی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ ان لوگوں کی طرح، پہلی امتوں کی طرح انکار نہیں کرو کہ یہ تو انسان ہے، کیونکہ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے نا، یہ تو
عبداللہ کے یتیم ہے، ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہے، یعنی عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ تو ہم اس کو جانتے ہیں انسان. تو فرمایا کہ نہیں، بے شک یہ سب کچھ ہے لیکن خدا کا رسول ہے تو اس میں بھی ایمان لاؤ. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. نور سے مراد قرآن، کئی جگہ قرآن مجید کو نور کہا ہے. تو اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. تو یہاں نور سے مراد یہ ظاہری لائٹ نہیں ہے بلکہ اس سے ایمان کا، یعنی جس سے دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، دل میں نور پیدا، دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ قرآن ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. باخبر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل کا ٹھیک ٹھیک حساب لے کر اس کے اوپر جزا یا سزا کا ترتب کریں گے. تو یہ اوپر کے بیان کا خلاصہ ہوا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ تاکہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو. آگے اسی دن کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ ہار جیت کا دن، کامیابی یا ناکامی کا دن کب ہوگا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کہ اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، اکٹھا کرنے والے دن میں. یہ قیامت کا دن ہوگا، اس میں سب لوگوں کو، اولین آخرین کو اللہ اکٹھا کریں گے. فرمایا کہ ذالک یوم التغابن، اور یہ ہار جیت کا دن ہوگا. کچھ لوگ ہار جائیں گے جن کے پلے نیکی نہیں ہوگی، کچھ جیت جائیں گے جن کے پاس نیکی ہوگی. تو یہ ہار جیت کا دن ہوگا. ومن یؤمن باللہ، جس شخص نے اللہ پر ایمان لایا اس دنیا میں اور اس نے نیک عمل کیے، یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کے نیک اعمال کے بدلے میں چھوٹے موٹے گناہ اس کے معاف کر دیں گے. یکفر عنہ سیئاتی یعنی اس کے چھوٹے گناہ نیکیوں کے ذریعے سے معاف کر دیں گے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے چھوٹے گناہ گر جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو زبان سے، آنکھوں سے جو گناہ کیے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے، پاؤں دھوتے تو پاؤں کے، سر پہ بسا کرتا ہے تو سر کے. تو جب وضو کر لیتا ہے تو صغیرہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. پھر یہ فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان رمضان سے معاف ہوتے ہیں. ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان حج سے معاف ہوتے ہیں. تو اس طرح جو نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کی بدولت اس کے کچھ گناہ چھوٹے موٹے اللہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ پھر داخل کرے گا ان لوگوں کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وہاں پہنچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. اب اس کے بعد کبھی یہ لوگ ناکام نہیں ہوں گے. بس کریں، ویسے بھی حضرات کم ہیں تو جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.